الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 1 تا 4 ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 5 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں ان یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں تورات جیسی عظیم کتاب کا حامل بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ حمل التوراۃ یعنی حامل بنایا گیا، صاحب کتاب کیا گیا کن لوگوں کو، یعنی کتاب کن کے سپرد کی گئی، ان یہود کے۔ اور اس کتاب کے اندر جن شرعی احکامات کا ذکر ہے نا، اس کے بارے میں ان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر ہے نا کہ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، یعنی جن کو حامل کتاب بنایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حملو حمالہ سے ماخوذ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی ہے ذمہ داری اٹھانا، جس طرح کسی کی کفالت ہوتی ہے نا، اسی معنی میں آئے گا، یعنی ان پر عمل کرنے کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا تھا۔ اور اس سے مراد شریعت کی ذمہ داریاں تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم پوائنٹ وہ یہ کہ انہوں نے اپنے دین میں تو بگاڑ پیدا کر ہی رکھے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، ان کے تشریف آوری کا ذکر بھی جا بجا پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ اور یہود کیا، نصارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بے چینی سے منتظر تھے۔ اور کیونکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امت اور ان پر رسول اللہ پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی تھی، اس کے باوجود یعنی اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ وہ حضور پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ کس وجہ سے؟ وہ کسی ایسے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جو اسرائیلی نہ ہو، یعنی بنی اسرائیل سے اس کا تعلق نہ ہو، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبعوث کردہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ وہ ان کے خاندان سے نہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، لہٰذا یہیں سے تو اصل بغض اور عداوت شروع ہوئی، اور کہا ہم تو نہ مانیں گے کیونکہ اس کا تعلق ہم سے نہیں، نبوت تو ہمارے، یعنی انہوں نے تو گو کہ اس چیز کو قابل فخر بنا رکھا تھا کہ نبوت تو ہمارے خاندان میں ہی ہے، لہٰذا ہمارے خاندان میں نبی آئے گا اور جو باہر ہے وہ نبی نہیں ہے، الیعوذ باللہ۔ تو اب سمجھ آ رہی نا یہاں مراد کیا ہے؟ دو طرح سے اس کی تفسیر کی گئی، ٹھیک ہے۔ مثلہم یعنی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہاں پر تفسیر کے مطابق کیا، تورات کے احکامات اور ان کی تورات کے احکامات کے متعلق ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی جو انہوں نے نہیں نبھائی، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو یہاں پر اس طرح سے مثال کے طور پر بیان کیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مثال جو ہے وہ پہلے میں ان سے متعلق بیان کروں گی اور اس کے بعد ضمنی طور پر اپنا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ گدھے کی مانند ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں، لیکن وہ ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر رہا ہو۔
یعنی بیسیکلی جو ہے نا یہاں ذکر ہے اسفارا، یہ صفر سے ماخوذ ہے۔ صفر سے مراد کیا ہے؟ هو الکتاب الکبیر، یعنی ایک ضخیم کتاب کو صفر کہا جاتا ہے، اور اسی سے اسفارا یعنی جمع کہا گیا۔ ایسی ایسی ضخیم کتابیں جو کسی بہت بڑی بڑی کتابیں پائے درجے کی، بڑے لیول کی، اور وہ لادی کس پر گئی ہیں؟ گدھے پر۔ اللہ اکبر۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی وہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھے علم اور سمجھ سے بالکل عاری ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو مشابہت دی گئی کہ یہ لوگ بھی علم و فہم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کے منکر ہیں، گو کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو اللہ فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یعنی پہلے گدھے کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، پھر کہا بئس مثل، اس مثال، یہ جو مثال ابھی بیان ہوئی ہے اس سے بھی بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو پھر ایسے ظالمین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر اگلی آیت پر جانے سے پہلے میں ایک لمحے کے لیے توقف کروں گی، تھوڑا سا رکوں گی۔ خالصتاً اس آیت میں مراد جو ہیں وہ حاملین تورات ہیں، جس کا ذکر مثل الذین حملوا التوراۃ، حملوا التوراۃ کہہ کے ان کو ایک طرح سے خاص کر دیا گیا کہ مراد یہود ہیں، اور میں اس سے مراد ہم تمام مسلمانوں کو لیتی بھی نہیں ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھوں گی کہ کیا ہم علمی طور پر پیچھے تو نہیں رہ گئے؟ کیا ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یا تو رٹے لگانے والی قوم بن گئے، یا ہم سرٹیفکیٹس کے چکر میں پڑھنے والی قوم بن گئے، یا ہم نے اس کتاب ہدایت سمیت دیگر جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی کوئی کسر چھوڑ نہیں رکھی؟ کیا ہمارا شمار بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے لوگوں میں، یعنی جس کی مثال گدھے کسی ہے کہ کتابیں لادے ہوئے ہیں، کہیں میں اور آپ ہم ایسے تو نہ ہیں کہ کتاب اللہ کا اور دیگر جتنے بھی جو فائدہ مند علوم ہے، دنیاوی جائز علوم ہے، ان کا حق تو ادا کرنے سے قاصر تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ہماری فیلڈ کی جو ڈگریز ہیں، کیا ہمارے پاس اتنا ایکسپیرینس، سکلز بھی موجود ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں جس چیز کا کاغذ کا ٹکڑا ڈگری کی فارم میں ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس قرآن کے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم چلتے آ رہے ہیں، ہم اس قرآن کو اس طرح سے ہم سیریس نہیں لیتے اس چیز کو کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں، ایون عربک ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ایون معروف کو مجہول تو نہیں کر رہے، ایون ہم خراب تو نہیں پڑھ رہے۔ اچھا یہ آیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو اس میں تفسیر کیا ہے؟ ہم تو اس چیز تک جاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ہم تو دوڑ میں لگے ہیں ہماری انگلش لینگویج سکلز جو ہیں وہ اچھی ہو جائیں، نو ڈاؤٹ کرنی چاہیے جی، ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، کہہ لیں ہم تو اگر اس زبان کے بہت فائدے ہیں، ہمیں سیکھنی ہیں، تو کیا وہ ٹیکسٹ جو ہماری اپنی کتاب کا ہے ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم جان رہے ہیں جو ہماری بیس ہے؟ اب دیکھیں نا، میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بولنی آنی چاہیے، زبان ہو طرح زبان ہے۔ ہمارا جو زیادہ تر مواد تھا نا، عربک تو قرآن نازل ہوا ہی ہوا، بعد کے لوگوں نے جتنا بھی کام کیا نا اس میں سے مور دین 80% فارسی میں تھا۔ تو جب بر صغیر میں مسلمانوں پر انگریزوں کا قبضہ ہوا نا، اس سے بہت پہلے کی یہ گیم تھوڑی تھوڑی چلتی آ رہی ہے، ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ فارسی کو ریموو کروایا تھا، کائنڈ آف نئی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ فارسی پڑھ ہی نہ پڑھیں، وہ سمجھ ہی نہ پڑھیں، وہ سمجھ ہی نہ پائیں، جان ہی نہ پائیں، تو نہ سمجھ آئے گی، نہ کوئی سیکھے گا، نہ کوئی جانے گا، نہ کسی کا انٹرسٹ ہوگا، لہٰذا یہ زبان جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جتنے علوم و فنون، جتنی کتابیں، جتنی ساری ریسرچز ہو چکی ہیں فارسی میں، وہ بالکل بے سود جائیں گی، بیکار جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا اور ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اقبال کی شاعری دیکھ لیں، ہمارے سامنے ایک شعر پڑھا جائے ہمیں نہیں سمجھ آئے گی،
ہمارے سامنے قرآن کا پہلا ترجمہ ہوا وہ فارسی میں ہوا، یعنی فارسی کے ایک سینٹنس ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کا سمجھنا تو قاصر، اس سے وہ تو کجا، لیکن ہم اس کو پڑھ بھی نہیں پائیں گے صحیح سے. یہ حالت ہے ہماری. دوسری طرف عربی ہے تو اس کے ساتھ ہماری اس قدر ناانصافی ہے. اور تیسری طرف وہ زبان جو اغیار کی ہے، ہم ماننا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ آج کے دور میں سب سے زیادہ کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے، تعلقات بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن اس کو اپنی زندگی کی پریورٹی نہ رکھیں. پریورٹی رکھیں اس چیز کو کہ جو آپ کا اپنی بنیادی اساس ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے قیمتی سرمائے ہیں، ان کی حفاظت کریں. یہ قرآن پکار رہا ہے، یہ قرآن صدا لگا رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آیا، نہ کہ اس کو بند کر کے صرف حصول برکت کے لیے گھر میں اونچی سی جگہ پر رکھ دیا کہ جی اس قرآن کی برکت ہے. ہمارے گھر میں جو ہے وہ اس قرآن کے ہونے سے برکتیں ہیں. ہاں شاید پڑھیں نہ، شاید نماز نہ پڑھیں، قرآن سمجھیں نہ، جانے نہ، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، حیا کیا ہوتی ہے، چار دیواری کی اہمیت کیا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن گھر میں اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. بس کافی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ کافی نہیں ہے. تو ہمارا شمار کہیں نہ کہیں ایسے نہ ہو رہا ہو جن کو نالائق کہا گیا. آسان الفاظ میں، کیا ہم نالائق ہیں؟ کیا ہم اس قدر گئے گزرے ہو گئے کہ ہم نے اپنی جو ہمارے جو دین کی بنیادیں تھیں ان کو یعنی ہم نے مضبوطی سے نہ پکڑ رکھا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے قرآن کو نہ سمجھا، ہم نے دین اور دین کے معاملات کو ویسے نہ سمجھا نہ جانا، ہم نے اپنی مقدس قیمتی زبانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کرتے آ رہے ہیں، اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو کیا تھا جانتے بوجھتے انکار، ٹھیک ہے، لیکن میں صرف زبان کو لے کے آج بات کی. اس ٹاپک پر مختلف پہلوؤں پر بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ نہ صرف یہ کہ عربی زبان جاننا، ٹھیک سے پڑھنا، بلکہ سمجھنے میں کیا چیزیں آتی ہیں، کس تفسیر کو پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، پڑھنے کا انداز کیا ہے. ٹھیک ہے، ملحدین کو اعتراضات کے جوابات کیسے دینے ہیں، قرآن کریم میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ بات ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ قرآن کے اندر ہیو بین ڈسکسڈ. لیکن ہم ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کتاب کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، چھونے کا. تو بہرحال یہود کا ذکر تھا، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حال سے ہمیں بچائے کہ جس حال کا ذکر ان کے ساتھ منسوب کر کے کہا گیا گدے نہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر. ہمیں ایسی بری حالت میں آنے سے، رہنے سے بچائے اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، آپ فرمائیے اے یہودیو، الذین ہادو، اے وہ لوگ جو یہودی ہو، ان زعمتم، کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو، اگر تم گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہے، من دون الناس، ٹھیک ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ تم اللہ کے دوست ہو اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو، من دون الناس، لوگ تو نہیں ہیں، دوسرے لوگ تو نہیں ہیں، ہم ہی ہیں بس اللہ کے پیارے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو ذرا مرنے کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو. یعنی یہود جو ہے نا بڑے ہی اکڑ کے دعویٰ کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے لاڈلے ہیں. پھر ایک فرقہ یہودیوں کا گروہ یہ بھی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا. یہ تو ابھی بھی ہے نا یہودیوں کا عقیدہ ہے، جو یہودی ہوگا جنت میں وہی جائے گا، ورنہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کے دیگر بہت سے ایسے دعوے ہیں جن کا رد کیا گیا نا قرآن میں. لیکن یہاں پر جس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے، باقی کوئی بھی نہیں جائے گا، من دون الناس، لوگ تو سارے رہ جائیں گے، پیارے تو ہم ہی ہیں، اللہ کے دوست تو ہم ہی ہیں. ایک جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ، ہم تو اس کے پیارے ہیں. کہیں بیٹا، کہیں پیارا، کہیں دوست، کہیں ون اینڈ اونلی وی آر گوئنگ ٹو انٹر ان جنہ. رب العالمین فرماتا ہے اچھا
تو پھر موت کی آرزو تو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے حبیب وہ اس کی بالکل بھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، دے نو کہ انہوں نے کیا کچھ کر رکھا ہے، ان کے اعمال افعال کیا ہیں۔ کس وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بیچ چکے ہیں۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا نا پہلے ان سے کہو کہ موت کی آرزو تو کریں، پھر خود ہی فرمایا کہ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور پھر ذکر ہوا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو بس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔ پہلی آیت میں ذکر موت کی تمنا تو کرو، دوسری میں پھر کیا ذکر آیا؟ کر ہی نہیں سکتے، تیسری میں بھاگتے ہو موت سے۔ ارے تم جتنا مرضی بھاگ جاؤ، جتنا مرضی تم آپس میں اس موت سے بھاگتے رہو، وہ تمہیں ضرور آ پکڑے گی۔ موت کا تو ایک وقت ایک دن طے ہے، ایک لمحہ، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ثم تردون، پھر تم پھر جاؤ گے، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے، کس کی طرف؟ الی عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے غیب کو بھی اور موجود کو بھی، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہاں بس وہ پھر تمہیں خبر دے دے گا جو تم اعمال کر رہے ہو، وہ تمہیں آگاہ کرے گا تمہارے اعمال کس قدر باطل تھے، ان کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اور یہ جو تمہارے باطل عقائد اور نظریات ہیں نا کہ ہم یہ ہم فلاں، پر ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ ہاں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، نہیں کرتے تو پھر بھاگتے کیوں ہو؟ ہاں تم بھاگ بھی گئے تو موت سے بچ نہیں سکتے، موت تمہیں آ لے گی اور تمہیں اپنے ہر فعل کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نماز جمعہ سے ریلیونٹ احکامات ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے نیکسٹ رکوع میں۔ یہاں تک سبق مکمل ہوتا ہے آج کا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔